بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. On behalf of IBA Center for Excellence in Islamic Finance, I would like to welcome all of you, all the participants, all the panelists to this webinar. ہم اس ویبینار کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. Once again, on behalf of IBA Center for Excellence in Islamic Finance, میں تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے بہت ایک سینئر پینل ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، جو وائس چیئرمین ہیں میزان بینک شریعہ سپروائزری بورڈ کے، اور ایک بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں اسلامک فائنینس کا، اسلامک کیپٹل مارکیٹس کا، اسلامک فنڈز کا، اور ان کا لیڈنگ رول رہا ہے شروع سے بہت طویل عرصے سے پاکستان کی اسلامک فائنینس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. اور ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں محمد شعیب صاحب، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں المیزان ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے. میں تمام اپنے معزز پینل کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویبینار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے یا آئی بی اے کے فیس بک پیج سے ہمیں جوائن کیا ہے. آج کا جو سیمینار ہے، آج کا جو ویبینار ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کہ اسلامک میوچل فنڈ انڈسٹری کہاں جا رہی ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا گروتھ ٹرینڈز ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. اور اس آج کا جو مختصر سا ایجنڈا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کو، جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو میوچل فنڈ ہے، اسلامک میوچل فنڈ، وہ کیا ہوتا ہے، کون کون سے اہم شریعہ پرنسپلز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں، واٹ آر دا گائیڈ لائنز فرام اے شریعہ پوائنٹ آف ویو، جو ایک میوچل فنڈ یا شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ فالو کرتا ہے، اور کن اصولوں کے تحت وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ کلائنٹ کو آفر کرتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسپیکر ہمارے ساتھ شعیب صاحب ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں اسلامک میوچل فنڈ انڈسٹری کے حوالے سے، گروتھ کیا ہے اس جو سیگمنٹ ہے اسلامک میوچل فنڈ کا، اس کا مارکیٹ شیئر کیا ہے، اس میں جو انوویشن آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور کیا اپرچونیٹیز ہیں ایک انویسٹر کے لیے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے اور اب ایک حلال اور کمپیریٹیو ریٹرن حاصل کر سکتا ہے. میں تھوڑا سا مختصر بتاتا چلوں، پاکستان میں جو اسلامک میوچل فنڈ انڈسٹری ہے وہ تقریباً 42% یعنی 42% اس کا مارکیٹ شیئر ہے، اور اس وقت اسلامک بینکنگ کا شیئر تقریباً 18.7 یعنی 18.7% ہے. بٹ میوچل فنڈ انڈسٹری کا جو سائز ہے وہ تقریباً دگنا ہے اسلامک بینکنگ کے مقابلے میں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے، ریٹیل مارکیٹ کا انٹرسٹ ہے، وہ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو گروتھ اپرچونیٹی آئی ہے، جس کی پرفارمنس ہے، یہ بھی ہمیں شعیب صاحب بتائیں گے کہ کنونشنل جو فنڈز ہیں اس سے بھی بہتر رہی ہے. تو بلا کسی تاخیر کے میں اپنے پہلے معزز مہمان ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں اور ہمیں بتائیں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں اپنی پریزنٹیشن آپ کو شیئر کروں یہاں سے. جی سر. یہ وہی پریزنٹیشن ہے، اس کا موضوع ہے اسلامک میوچل فنڈ، اور بیسیکلی اس کے اندر ہم نے یہ ذکر کرنا، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اسلامک میوچل فنڈ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر پیسے کہاں پہ لگائے جاتے ہیں اور کن کن جگہوں پر اس کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویسے تو جو اسلامی بینکس ہیں اس کے اندر بھی پیسے لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ 2-3 طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں فکس ڈپازٹ بھی ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں
جس کو سکوک کی شکل میں بھی بنایا جاتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر جو بھی اسلامی بینکوں کے ساتھ جو انویسٹرز کا تعلق ہوتا ہے وہ شرکت یا مضاربت یا مشارکہ یا مضاربہ کی بیسس پر ہوتا ہے، جس کے تحت جو ڈپازیٹرز ہیں وہ ایز انویسٹرز وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور بینک ایز اے ورکنگ پارٹنر اس کے اندر پیسے آگے استعمال کرتا ہے، اور جو بھی نفع ہوتا ہے وہ ایک خاص ریشو سے، ایک خاص شرح سے طے کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے. برخلاف اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے اندر جو بھی ہم میوچل فنڈ ہیں اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ فنڈ مینجمنٹ کا جو رول ہے وہ شریعت کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں وکالت الاستثمار، یعنی کہ انویسٹمنٹ ایجنسی کانٹریکٹ، جس کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر صاحب میں اسکرین آپ کے پاس سلائڈ میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. جی جی ڈاکٹر صاحب اسکرین شیئر ہو گئی، آپ کنٹینیو کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اسلامک جو ایسٹ مینجمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل الاستثمار ہوتا ہے، یعنی کہ انویسٹمنٹ ایجنٹ، وہ پیسے لیتا ہے اور اس پیسے کو کسی جگہ پر انویسٹ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک کمیشن یا ایک اجرت لیتا ہے، ایک فی لیتا ہے. تو اسی لیے اس کو وکالہ بالاستثمار کہتے ہیں کہ ایک ایجنسی ہے، اور ایجنسی اس بات کی ہے تاکہ انویسٹمنٹ کی جائے، اور اس کے اندر یہ وکالہ بالاجرہ ہوتی ہے، یعنی اجرت لے کر اس کے اوپر وکیل ہوتا ہے. تو جو بھی وہ نفع کما کے دیتا ہے وہ سارا کا سارا نفع اپنا کمیشن کاٹنے کے بعد، اپنا ایک اجرت کاٹنے کے بعد وہ واپس انویسٹر کو دے دیتا ہے. اور اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ جو بھی انویسٹر کوئی پیسے انویسٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جو بھی مثال کے طور پہ بہت سارے انویسٹرز آ گئے اور سب نے انویسٹمنٹ کر لی، وہ سب کے سب آپس میں جوائنٹ اونرز بن جاتے ہیں، اور ان کا جو شیئر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک طریقے سے ان کا حصہ متناسبہ یا پروراٹا ان کا اس کے اندر ان کے یونٹس، ان کے شیئر، اس کے وہ شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں، اس کے وہ مالک بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اگر مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے کا ایک فنڈ ہے اور ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے لگائے، تو اس پورے پورٹ فولیو کے اندر، اس پورے پول کے اندر اس شخص کا 10% حصہ ہو جائے گا. اب یہ ہوگا کہ اس طریقے سے اگر مثال کے طور پہ 10 آدمیوں نے لگائے تو ہر آدمی کے 10% حصہ ہوگا، اور جب اس کو کسی وقت بھی وہ نکالے گا تو اس کی نیٹ ایسٹ ویلیو، جو اس کی این اے وی جس کو کہتے ہیں نیٹ ایسٹ ویلیو، اور اس کو فیئر ویلیو بھی کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہ نکالے گا. اور اس پہ جو بینک، جو اسلامک میوچل فنڈ ہے وہ جس پہ تجارت کرے گا اور اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا، اس کی ایک خاص شرح سے اس کی ایک پرسنٹیج جو اس کی فیس ہے وہ انویسٹمنٹ کے آؤٹ آف انویسٹمنٹ اس کو چارج کرے گا. اور جب جو بھی اس کی این اے وی، اس ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی این اے وی ہوگی، نیٹ ایسٹ ویلیو ہوگی، جو کہ مختلف ہو سکتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ اب انویسٹمنٹ کے اوپر دار و مدار ہے کہ انویسٹمنٹ کس جگہ پہ کی جا رہی ہے. بعض اوقات انویسٹمنٹ کی جاتی ہے شیئرز مارکیٹ میں، اسٹاکس کے اندر. اگر اسٹاکس کے اندر کی جا رہی ہے تو اس کی جو ڈیلی جو اسٹاک کی قیمت ہے، جو شیئرز کی قیمت ہے، اور وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، تو اس کی بیسس کے اوپر ان کی این اے وی نکلتی ہے. لیکن اگر وہ پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ کسی سکوک میں انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو انویسٹمنٹ نکلے گی، اس کی جو بھی اس کی بک ویلیو ہوگی، تو اس کی بیسس کے اوپر اس کا این اے وی نکالا جائے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات بیلنس فنڈ ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ سکوک کی ہوتی ہے، کچھ پرسنٹیج جو ہے اس کے اندر ڈپازٹ کی ہوتی ہے، کچھ پرسنٹیج اس کے اندر اس کی شیئرز کی ہوتی ہے. تو جتنا جتنا پرسنٹیج یا ریشو جس چیز کا ہے اس کی این اے وی نکال کر اس کی ایک طریقے سے اس کا ایک مجموعی، اس کی ایک اجتماعی، ایک کیومولیٹو ایک اس کا این اے وی نکال لیا جاتا ہے،
اور وہ پھر ہر آدمی کو اس سے اس کے ریشو کے حساب سے اس کے پروراٹا بیسس کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. اس پہ میں نے یہی بات اس کو انگریزی میں آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ یہ سب جو بھی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے وہ کیلکولیشن پہ ہوتی ہے اور آگے جو بھی پیسہ ہوتا ہے اس پہ تمام لوگوں کی شرکت ہو جاتی ہے. اب یہ جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں, ایک کلوزڈ اینڈیڈ ہوتے ہیں. اوپن اینڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر آپ چاہیں تو اس کو اس جو آپ کا انویسٹمنٹ ایجنٹ ہے, جیسے المیزان کی صورت میں المیزان کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, تو وہ آپ کو پیسے ریڈیم کر کے دے دے گی اور آپ کو جو بھی اس کا NAV ہوگا آپ اس کی بیسس کے اوپر آپ اس کو پیسے کو واپس ریڈیم کر سکتے ہیں, اس کو واپس لے سکتے ہیں اور اس کو ان کیش کرا سکتے ہیں. پیسے یعنی کسی بھی وقت بھی آپ اس کو وڈرا کرا سکتے ہیں اس کی NAV کی بنیاد پر. اور کلوز اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ اختیار نہیں ہوتا, بلکہ وہ جتنے عرصے کے لیے وہ ایک فنڈ بنایا گیا ہے اس عرصے کے اندر آپ اسے آپ اس جو فنڈ مینیجر ہے اس سے تو نہیں لے سکتے, لیکن اگر آپ اپنا شیئر بعض اوقات کسی مارکیٹ میں بیچنا چاہیں تو اس صورت میں مارکیٹ میں بیچنے کا ایک ایز پر جو اس کی جو میمورینڈم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا اختیار ہوتا ہے. باقی یہ کہ ود ریسپیکٹ ٹو انویسٹمنٹ میتھڈولوجی میوچل فنڈس میں بھی کنزرویٹو لائک انکم فنڈ, aggressive like equity fund, hybrid balance fund, commodity fund like gold fund. اس میں مختلف نو قسم کے ہم فنڈ بنا سکتے ہیں. ایگریسو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ہم ہائی رسک ہائی ریوارڈ والے ہوں, جس کے اندر ہم رسک زیادہ لے سکیں, جیسے اسٹاک مارکیٹ کے جو پیور اسٹاک مارکیٹ کے جو فنڈز ہوتے ہیں اس پہ رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور ریوارڈ کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے. اور جو بہت ہی کنزرویٹو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے سوورن فنڈ ہے یا انکم فنڈ ہے, جو کیش فنڈ ہے, جو کہ خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں جو انتہائی سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کے پیچھے جو ایسٹس ہوں گے وہ کمپلیٹلی سوورن فنڈ کے اندر سکوک ہیں. اب سکوک جو ہے ایک طریقے سے ایک اس کے اندر ایک سوورن وارنٹی ہوتی ہے اور ایک سوورن گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس کا ریٹرن ملے گا, لہذا وہ ایک لحاظ سے تقریباً مکمل طور پر سیکیورڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ کسی AAA بینک کے پاس مثال کے طور پر میزان بینک کے پاس ڈپازٹ کروائے ہوئے کسی خاص طریقے پر, تو اس صورت کے اندر بھی وہ کافی حد تک سیکیورڈ ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ کنزرویٹو کہلاتے ہیں. اور ہائیبریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ڈفرینٹ ریشوز بنا دیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 50% جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیا جاتا ہے, 50% جو ہے وہ اس کو مختلف سکوک کے اندر لگا دیا جاتا ہے, تو یہ ہائیبریڈ ہوتا ہے. اس کی ریشوز بدلتے رہتے ہیں اپنے حساب سے, جیسے انویسٹر کہے کبھی میرا 80% سکوک میں لگانا ہے اور باقی 20% اسٹاک میں لگانا ہے, یہ اس کا وائس ورثہ دونوں طرح ہو سکتا ہے. کموڈٹی فنڈ بھی ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کموڈٹیز کے اندر پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں, جو جیسے PMAX ہے پاکستان کے اندر, اس کے اندر ابھی فی الحال جو ہے وہ گولڈ فنڈ کی فیسلٹی جو المیزان دیتا ہے کہ اس کے اندر آپ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اب یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ شیئر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی اسٹاک کے اندر آپ پیسے لگا سکتے ہیں, یا اس کی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے یا اسکریننگ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ پیسہ لگایا جائے. تو اس کا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسکریننگ کرائٹیریا ہے, اور یہ اسکریننگ کرائٹیریا اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوتا ہے, اور اس اسکریننگ کرائٹیریا کی بنیاد پر ایک بینچ مارک وجود میں آتا ہے, اور اس کو ہم ایک طریقے سے, جیسے آپ نے نام سنا ہوگا KMI آل اسلامک انڈیکس یا KMI 30 انڈیکس, تو یہ ایک انڈیکس ہے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس کے بارے میں بتاتی ہے. تو اس انڈیکس کو بنانے کے اندر جو فارمولا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے شیئر جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, کون سے شیئر شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. وہ شریعہ کمپلائنٹ شیئرز کو جانچنے کے لیے جو اور اس کو اسکرین کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس کی کور ایکٹیویٹی کیا ہے, اس کا مین بزنس کیا ہے. اگر مین بزنس اس کا حلال ہوگا تو اس کے اندر پیسے لگا سکتے ہیں, ورنہ پیسے نہیں لگا سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے.
دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ عموماً کمپنیاں جو ہیں، جو یوزولی کمپنیاں پاکستان کے اندر کارپوریٹس ہیں، اس کو اگر ان کا کو بزنس حلال بھی ہے، لیکن دو کام وہ بعض اوقات کرتی ہیں. ایک طرف بعض اوقات وہ انٹرسٹ پر بوروئنگ کرتی ہیں، سود پر بوروئنگ کرتی ہیں، یعنی پیسے قرضہ لیتی ہیں سود کے اوپر. اسی طریقے سے وہ بعض اوقات پیسے اپنے کسی سودی بینک کے اندر بعض اوقات اپنی ایکسس لکوڈیٹی، اپنی زائد رقوم جو ہے وہ سود کے اوپر جمع کراتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ اس کے اندر یہ اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس کو لیوریجنگ کی اجازت دی جائے، لون لینے کی اجازت دی جائے سود سے، اور کتنی اجازت نہ ہو. تو جو شریعہ بورڈ نے اس کے مختلف شریعہ بورڈ کے مختلف کرائٹیریا ہیں، اور جو مور اور لیس تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. تو جو پاکستان کے اندر جو کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل لون ہے، جو انٹرسٹ بیئرنگ لون ہے، وہ 37% سے بلو ہونا چاہیے، وہ کم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی نے کسی بینک نے کسی جگہ کسی کمپنی نے کسی بینک کے اندر اگر پیسے انویسٹ کیے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، تو اس کے بھی ایک ریشو ہے کہ وہ 33% سے کم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر انویسٹ تو کر دیا اس نے وہاں پر، اس کا جو ریٹرن ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ اس کمپنی کے اندر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس کا ریٹرن جو ہے وہ لیس دین 5% ہونا چاہیے. یعنی کہ اگرچہ وہ اس نے انویسٹمنٹ 33% کی ہو، لیکن اگر اس کا مثال کے طور پر 33% سے کم ہو، لیکن اس کا ریٹرن مثال کے طور پر 5% آ رہا ہے، تو ہم اس صورت میں اس کو پیسے وہاں پر نہیں لگا سکتے. تو دونوں باتیں دیکھی جائیں گی. ایک تو یہ اٹ شوڈ بی لیس 3%، اور اس کی انکم جو ہے وہ بھی فرام دیز ریسورسز شوڈ بی لیس دین 5%. اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کہ آپ کے پاس جو آپ کا پورٹ فولیو ہے اس کے اندر کچھ آپ کے لکوڈ کچھ کیش ہوتا ہے، کیش روپی ہے، یہ اس کو سیال اثاثہ کہا جاتا ہے یا لکوڈ ایسٹ کہا جاتا ہے. اور جو بلڈنگس ہیں، فرنیچر ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، وہ غیر سیال یا ان لکوڈ کہا جا سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ دا ریشو آف ان لکوڈ ایسٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ کم از کم آپ میں 25% نہیں ہوں گے کے اندر نہیں ہے. کیونکہ پیچھے سارے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر لکوڈ ایسٹ کو اگینسٹ لکوڈ ایسٹ یعنی کیش کے اگینسٹ فروخت کیا جائے تو دے شوڈ بی ایٹ پار. تو اس صورت کے اندر ایک ربا مال پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کی شرط اس کے اندر رکھی گئی ہے. آگے کا شرط یہ ہے کہ مارکیٹ پرائز پر شیئر شیل بی گیون دی نیٹ لکوڈ ایسٹ پر شیئر دیٹ از ٹوٹل ایسٹ لکوڈ ٹو ایسٹ ٹوٹل لائبلٹیز وere divided by number of shares. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کی جو ٹوٹل جو آپ کے شیئرز ہیں ان کے اندر جو ان کے پیچھے جو لکوڈ اور ان لکوڈ ایسٹ دونوں ملائے گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کی جو ویلیو ہے، اس شیئر کی ویلیو ہے، تو اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کتنے ان لکوڈ ایسٹس ہیں اور کتنے لکوڈ ایسٹس ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو کم از کم جو اس کی ویلیو ہونی چاہیے وہ اتنی ہو کہ اس کے جو لکوڈ ایسٹ سے زیادہ ہو، تاکہ لکوڈ کے مقابلے میں ہو جائے اور لکوڈ والا حصہ وہ ہم کسی بھی قیمت پہ بیچ سکیں. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے چلیے. دا کی selling of scripts is allowed on T2 basis.
یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پہ جو یہ آپ کو اصول پتا ہوگا کہ کسی بھی شیئر کو آپ اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کا قبضہ نہ آ جائے. اسی لیے عام طور پہ پاکستان کے اندر چونکہ 2 دن بعد قبضہ آتا ہے تو T+2 کے حساب سے آپ بیچ سکتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے ڈے ٹریڈنگ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر قبضہ نہیں آتا, اس کے اندر ملکیت آپ کے پاس نہیں آتی. قبضہ اور ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا رسک آ جائے, آپ کا ضمان آپ کے اس میں آ جائے. تو اگر آپ رسک اس کو برداشت نہ کر سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی کا جب آپ شیئر کو خریدتے ہیں تو حقیقی رسک ٹرانسفر اس وقت ہوتا ہے جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اور سیٹلمنٹ جو ہے وہ 2 دن کے بعد ہوتی ہے. لہٰذا T+2 کے حساب سے اس کو جب اس کا سیٹلمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بیچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے شارٹ سیلنگ کے کوئی چیزیں آپ نے خریدی بھی نہیں ہے, ابھی قبضے میں بھی نہیں آئی, ملکیت پہ بھی نہیں آئی, آپ بیچ رہے ہیں, یہ شارٹ سیل کہلاتی ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. فیوچر کی سیل ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ریسٹرکشن آن سیل اینڈ پرچیز آف ان پیڈ رائٹ ایشوز, مثال کے طور پہ کوئی خالی رائٹ ایشو ہوا ہے, ابھی رائٹ ہے وہ, اور اس کے اندر اس رائٹ کو بیچنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے فیوچر کانٹریکٹ اور اس طریقے سے ہیجنگ کرنا یا اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہے, جو اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یا ڈیریویٹو ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے شرعاً, اس کو بھی کرنا ناجائز ہے. نیکسٹ سلائڈ. Conventional margin financing is not allowed because currently it is based on interest-based lending, which is prohibited by Sharia. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ مارجن فائنینسنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ایک 5% یا 10% کے اوپر اس کو مارجن رکھ کر اور اس کی سیکورٹی رکھ کر وہ باقی جو ہے وہ لینڈنگ انٹرسٹ بیسڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے. لیکن اس کا شرعی ایک متبادل موجود ہے جو ابھی تک پاکستان کے اندر یہ شروع نہیں ہوا, بعض ممالک کے اندر ہوا ہے, اس کا شرعاً کا متبادل ہو سکتا ہے. تو لیکن ویسے جو طریقہ کار ہے وہ عموماً وہ جو سودی لینڈنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے, سودی قرضے کی بنیاد پر اس کے مارجن فائنینسنگ کے اندر فائنینسنگ کی جاتی ہے, لہذا اس کو جائز نہیں ہے, لہذا یہ جائز نہیں ہے. شریعہ compliant shares listed through IPO are allowed to be subscribed as the company already complied with the Sharia screening criteria. Sukuk listed at Pakistan Stock Exchange are allowed to be traded because Sukuk are Islamic instrument that reflects undivided ownership shares in the asset, and Sukuk holders receive a share of rental profit or profit from the underlying asset. تو یہاں پہ 2 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی کمپنی کا IPO ہو رہا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ ہو رہی ہے, تو یہ جائز ہے, آپ اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اگر وہ بشرطے کہ وہ شیئر جو ہے وہ جائز ہو. دوسری بات یہ سکوک کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سکوک جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. سکوک اجارہ ہوگا تو صورت کے اندر جب بھی رینٹل آئے گا تو آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا سکوک ہولڈر کے درمیان, یا اگر سکوک المضاربہ ہوگا تو صورت کے اندر جو بھی مضاربہ کا پروفٹ ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا. MBL Exchange Traded Fund and MZNP ETF and other Islamic ETFs are also allowed to be traded because they are consistent with the Sharia compliant shares. Next, please. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا نے جو اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ اگر اس کی 33% سے لیس ہے اور اس کی انکم جو ہے وہ 5% سے لیس ہے تو صورت کے اندر شیئر پہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اراؤنڈ 4%, 3%, 2% جو بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے اس کا وہ جو سود اس کو وصول ہوا اس کو پیوریفائی کرنا ضروری ہے. تو یہ پیوریفیکیشن جو ہے یہ ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی ہی کر دیتی ہے اور اس کو کسی بھی ایسی چیریٹیبل اماؤنٹ کے اندر چیریٹیبل جگہ پر اس کو چیریٹی میں دے دیا جاتا ہے. The investor is required to give the amount to charity in proportion of non-compliant income to total revenue. Ratio provided in the list in the recomposition of Pakistan Stock Exchange KMI All Islamic Market Index by PSX. The Sharia compliant company may be engaged in some non-Sharia compliant financing activities. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ کوئی کمپنی ہے کوئی ایسی نان شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہو جائے تو اس صورت کے اندر
یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی جو مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر اس نے کچھ پیسے لون لیا ہے سودی بنیاد پر یا اس نے کچھ پیسہ ڈپازٹ کرا ہے تو بینگ شیئر ہولڈر آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس کی اے جی ایم میں جو اس کی اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ اپنی وائس اٹھائیں اور اس پہ ہم کو اپنا نوٹ آف ڈسٹینٹ بھیجیں کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے اپنے یہ چیزوں کو صحیح کریں. اب تو خاص طور پہ اسلامک بینک جو بن گئے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ اپنی لیوریجنگ جو ہے وہ بجائے سودی بینک سے کروانے کے وہ کسی اسلامی بینک سے اپنے فائنینسنگ لے سکتے ہیں تو لہٰذا وہ کمپلیٹلی تاکہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر وہ پہلے تو یہ تھا کہ اسلامی بینک اتنے نہیں تھے کہ ڈپازٹ کروانے میں ان کو ایشو تھا, لہٰذا اب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اسلامی بینک کے کسی بھی اسلامی ونڈو کے اندر آپ کسی بھی اسلامی بینک کے اندر یا کسی بھی کنونشنل بینک کے اسلامی ونڈو کے اندر آپ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات اے جی ایم میں اٹھانی چاہیے تمام شیئر ہولڈرز کو, چاہے وہ اس کو پراکسی کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو, اس کو بھیج کر اس کو یہ چیز لکھ کر ان کو بتانا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے ایز اے شیئر ہولڈر ان کو یہ اطلاع پہنچ جائے اور اسٹرکچر پہنچ جائے. نیکسٹ پلیز. یہ تھا میرا خلاصہ پوری اس کا اسلامک میوچل فنڈ کے بارے میں. اگر کوئی سوالات جوابات وغیرہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں لے لیں گے. اب ہم نیکسٹ جو بھی صاحب بیان کریں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے جامع انداز میں بتا دیا کہ ہاؤ میوچل فنڈز ورک, اور اس میں جو خاص طور پہ جو اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ میوچل فنڈز ہیں وہ کیسے کن اصولوں پہ کام کرتے ہیں, شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا کیا ہے, اور اس پہ بھی مزید سوالات بھی ہم سیشن کے اختتام پہ لیں گے. اب میں اپنے دوسرے اسپیکر جناب محمد شعیب صاحب کی طرف آتا ہوں. شعیب صاحب جیسے میں نے بتایا کہ المیزان ایسٹ مینجمنٹ کے سی ای او ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور الحمدللہ شریعہ کمپلائنٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. تو اب شعیب صاحب کی طرف چلیں گے کہ وہ کیسے اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کا فیوچر دیکھتے ہیں, گروتھ کیسے دیکھتے ہیں, کیا اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, انوویشن کیا آ رہی ہے. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم انشاءاللہ شعیب صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد سوالات لیں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے اور پینل کی طرف لے کے جائیں گے. تو اوور ٹو یو شعیب صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو ویری مچ فار ارینجنگ دس ویبینار. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا آپ کو کہ میوچل فنڈ میں جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو کس طریقہ کار پہ ہوتی ہے, وکالہ استثمار کے بیسس پہ ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے میوچل فنڈ مینیجر کس طرح سے پیسے لیتا ہے اور پھر یہ اوپن اینڈ فنڈ کی صورت میں آپ کو پیسے واپس کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اس حوالے سے میں, اور اسکریننگ کرائٹیریا ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دی ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کے لیے آج کل اسپیشلائزیشن کا ٹرینڈ ہے. آج کل ہم کوئی علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر کوئی لیگل میٹر آتا ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب نے بتایا کہ اسکریننگ کا ڈیٹیل کرائٹیریا ہے, اس کے بعد اس کی چیریٹی بھی کرنی پڑتی ہے, پیوریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی رہے اور اس کو پراپرلی مینیج بھی کیا جا سکے تاکہ آپ اس کے اوپر بنیادی طور پر اس سے فائدہ مند ہو سکیں. تو اسی سلسلے میں جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں دیز آر بیسیکلی اسپیشلسٹ ان انویسٹمنٹس, اور اس حوالے سے جو اسلامک میوچل فنڈز ہیں دے اسپیشلائز ان اسلامک فنڈز. میں آگے چلوں گا اس کے اوپر, اور یہ ڈسکلیمر ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. میوچل فنڈ کے اوپر عمران صاحب نے تفصیل سے بتا دیا تو میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اور یہ آلریڈی ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں. بس ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا کہ یہ ایک مسکنسیپشن ضرور ہے ہمارے ملک میں, جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں نہیں ایسا مسکنسیپشن. وہ یہ ہے کہ جب میوچل فنڈ کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. میوچل فنڈ جو ہے اس کے کوئی بھی انویسٹمنٹ پول ہو سکتا ہے, اور وہ اپنے آفرنگ ڈاکومنٹ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ وہ کہاں انویسٹ کرے گا. اب کچھ فنڈ ہوتے ہیں جو میوچل فنڈ جو اسٹاکس میں کرتے ہیں, کچھ ہیں جو اسٹاکس میں نہیں بھی کرتے.
تو ڈفرینٹ فنڈز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ اس کے رسک پروفائل ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. سکوک کے بھی فنڈ ہوتے ہیں، منی مارکیٹ کے بھی فنڈ ہوتے ہیں، جو کہ بہت بینک ڈپازٹ سے بہت سملر ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں میوچل فنڈ کے حوالے سے بتا دوں، یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو انڈسٹری ہے، ٹوٹل ایسٹ انڈر مینجمنٹ جو گلوبلی ہے میوچل فنڈز کی، وہ 103 ٹریلین ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ 2010 میں صرف 56 ٹریلین تھی، تو یہ ڈبل ہو گئی ہے وہاں سے 2010 سے. ایسٹس 6% کی جو گروتھ ہے گلوبل انڈسٹری کی، اور یہ $145 ٹریلین امید کی جا رہی ہے کہ $145 ٹریلین ہو جائے گی 2025 میں. اور گلوبل اسلامک فنڈز کے جو میوچل فنڈز ہیں وہ دیو ڈبلڈ سنس 2010، $58 بلین سے یہ $165 بلین ہو گئے، اور ان کی جو گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے 2024 تک وہ $3.6 ٹریلین تک کی ہے. پاکستان کے حوالے سے 19 میوچل فنڈ کمپنیز ہیں جن کو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کہتے ہیں، اور جیسے احمد علی صدیقی صاحب نے بتایا آپ کو کہ اس وقت مارکیٹ شیئر جو الحمدللہ 42% ہے، اور یہ 2002-2003 میں یہ زیرو مارکیٹ شیئر تھا ان کا، اور اس وقت یہ بہت ہی مشکل نظر آتا تھا کہ 20 سال کے عرصے میں، بلکہ 20 سال سے بھی کم کے عرصے میں، 18 سال میں یہ اپنی کتنی وہ گروتھ کر سکیں گے. لیکن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور جو انویسٹرز کے کانفیڈنس کی وجہ سے اے ایم سیز نے اس کے اوپر کافی محنت کی، اور یہ 42% آف دی انڈسٹری سائز ہو چکا ہے. اسلامک کا جو سائز ہے وہ اوور آل انڈسٹری کا 42% ہے. اچھا، نمبر آف فنڈز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ پچھلے 5 سال میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اتنا ماشاءاللہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. اگر آپ 10 نئے فنڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں سے 8 کم سے کم 8 نئے میوچل فنڈ جو اسلامک ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے 350 فنڈ ہیں، جو بہت سارے پرانے فنڈ بھی ہیں، لیکن جو نئے فنڈ آ رہے ہیں وہ تیزی سے اسلامک ہی آ رہے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف فنڈز ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتا دیا. یہاں ایک میوچل فنڈ انڈسٹری کی گروتھ کا ہے. اچھا، یہ سلائیڈ انٹرسٹنگ ہے کہ 16% سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے، لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے وہ اگلی والی ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ یہ سلائیڈ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کنونشنل میوچل فنڈ ہے اور اسلامک میوچل فنڈ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2013 میں کنونشنل فنڈ کا سائز 292 بلین تھا اور اسلامک کا سائز صرف 68 بلین تھا. اور 2022 میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 622 ہے کنونشنل کا، اور اسلامک کا سائز 444 ہو چکا ہے. اچھا، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مارکیٹ شیئر تھا کنونشنل کا وہ 81% تھا، جو کہ ہر سال آپ دیکھیں تقریباً گرتا جا رہا ہے اور 58% پہ آ گیا ہے. جبکہ اسلامک کا جو آپ دیکھیں گے ٹرینڈ کے 19% سے بڑھ کے یہ 42% پہ جا چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انکلینیشن ہے لوگوں کی، وہ چاہتے ہیں لوگ کہ اسلامک طریقے سے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ملے. اور جو ایک لمیٹیشن ہے خیر اسلامک فنڈ کی، جو اب کافی حد تک تو ایڈریس ہوئی ہے، لیکن ریسنٹلی دوبارہ کریٹ ہو گئی، کہ سکوک جو ہے انویسٹمنٹ آپشن جو ہیں وہ سکوک کے حوالے سے فکس انکم فنڈ کے لیے، منی مارکیٹ فنڈ کے لیے وہ اسلامک فنڈ کو کم اویلیبل ہیں کمپیئر ٹو کنونشنل فنڈ، جہاں پہ وہ ٹی بل میں اور پی آئی بی میں انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز کا جو ہے اوور آل سائز ہے، یہ میں نے شیئر کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسٹاک فنڈ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے جو اسٹاک فنڈ ایکوٹی یہ نظر آ رہا ہے 19.5%، یہ صرف 20% ہے اسلامک فنڈ انڈسٹری کا. جبکہ 80% جو ہے وہ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز ہے، اس میں انکم فنڈ ہے، اس میں منی مارکیٹ فنڈ ہے. اور منی مارکیٹ فنڈ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اٹ از ویری سملر ٹو کیپنگ اے منی ان اے بینک اکاؤنٹ. تو اسی لیے اب یہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے انویسٹرز کا کہ یہاں پہ وہ میوچل فنڈ منی مارکیٹ فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی ہے، ٹیکس کا سلیب بھی کم ہے، یہاں پہ ٹیکس ریٹ کم ہے. بینکس میں 15% ہے، منی مارکیٹ فنڈ میں وہ کیپٹل گین کی فارم میں وہ 10% تک آ جاتا ہے. اس طریقے سے ٹیکس کریڈٹ بھی ملتا ہے. اور جو اس لحاظ سے جو اسپیشلی جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کو جس طرح بینک میں ان کا زیادہ نفع ہوتا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس ریٹ بھی بڑھتا رہتا ہے، جبکہ منی مارکیٹ فنڈ میں جو ٹیکس ریٹ ہے پروفٹ کے اوپر وہ یونیفارم رہتا ہے، وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں آتا. المیزان کے حوالے سے میں کوئکلی تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لوں کہ المیزان کا اور باقی بھی میوچل فنڈ انڈسٹری میں جو پلیئرز ہیں اس طرح سے کچھ آپ دیکھیں کمپوزیشن ہے. تو اسلامک فنڈ کی انڈسٹری میں المیزان میوچل فنڈ کا المیزان کے جو میوچل فنڈ ہیں ان کا شیئر آلموسٹ 39% ہے. اس کے بعد دوسری سیکنڈ لارجسٹ ہے اس کا 13%، 10% اور 10%، اور اس کے بعد پرسنٹیج کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس میں جو سب سے اچھی بات جس کا میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا مشن بھی ہے ٹو میک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ فرسٹ چوائس فار دا انویسٹر، یہ ہمارا موٹیویشن بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف المیزان اسلامک فنڈز لانچ کرے،
بلکہ ہم چاہتے تھے کہ ساری انڈسٹری کرے اور سب مل کے کریں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے ساری AMCs اب اسلامک فنڈ لانچ کر رہی ہیں۔ المیزان انویسٹمنٹ کے جو بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں، ہائیسٹ مینجمنٹ کوالٹی ریٹنگ کہلاتی ہے، جس طرح آپ نے کریڈٹ ریٹنگ کا سنا ہوگا کہ AAA، جس طرح میزان بینک کو AAA ریٹنگ ملی ہوئی ہے، اسی طرح المیزان انویسٹمنٹس کو بھی AM1 ریٹنگ ملی ہوئی ہے، اور یہ ہائیسٹ ریٹنگ ہے میوچل فنڈ انڈسٹری کی، مینجمنٹ کوالٹی ریٹنگ یہ کہلاتی ہے، اور المیزان انویسٹمنٹ پاکستان کی پہلی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی جس کو یہ ریٹنگ ملی تھی۔ اور دوسرا، لارجسٹ شریعہ کمپلائنٹ فنڈ، لارجسٹ والنٹری پینشن فنڈ، 26 سال کا ٹریک ریکارڈ، لارجسٹ نمبر آف انویسٹرز، اور لارجسٹ AUM ایسٹ انڈر مینجمنٹ جو ہے وہ اس وقت 172 بلین پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے المیزان کا ایک کلیدی رول رہا ہے اس میں اسلامک فنڈ کی گروتھ میں، اور یہ ڈاکٹر عمران صاحب کی ہم نے سربراہی میں سارا یہ کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے ڈے ون سے ہمارے شریعہ ایڈوائزر رہے۔ اچھا، یہ یہاں میں نے تھوڑا سا ریفلیکٹ کر دیا ہے کہ ڈفرینٹ فنڈز ہیں، ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز ہیں، ایسٹ الوکیشن بھی ہے، انکم اینڈ منی مارکیٹ بھی ہے، والنٹری پینشن اسکیم بھی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے لیے سیونگ کرنے کی۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی کے پاس کوئی ریگولر سورس آف انکم نہیں ہوتی، تو کم سے کم اس کو اپنا 30 سے 40% اپنی سالانہ آمدنی کا سیو کرنا چاہیے فار فیوچر، اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے۔ اور یہ جب اگر آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ ہائی ہے، اور جب انفلیشن ہائی ہوتا ہے تو روپیہ اپنی ویلیو قدر کھو بیٹھتا ہے۔ اس حوالے سے VPS ایک بہت اچھی اسکیم ہے، اس میں آپ کے پاس ہر طرح کی اسکیم موجود ہیں، انکم منی مارکیٹ بھی کا بھی آپشن ہے، اسٹاک مارکیٹ کا بھی آپشن ہے، کموڈیٹی کا بھی آپشن ہے، یہ سارے آپشن موجود ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو وقتاً فوقتاً ہر سال ہر مہینے اب جیسے جیسے آپ کی آمدنی آتی رہے، آپ کی سیلری یا منتھلی انکم آتی رہے، آپ اس میں سے کچھ پورشن جو ہے VPS میں انویسٹ کرتے چلے جائیں۔ اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑا اچھا ٹیکس کا بھی بینیفٹ دیا ہے کہ جو پیسے آپ VPS میں انویسٹ کرتے ہیں ٹو اے سرٹن لمٹ، جو آئی تھنک 20% آف یور ٹیکسیبل انکم ہے، تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا، اور جب اس کے اوپر وہ جتنے سال وہ VPS میں رہے گا اس کے اوپر جتنی آمدنی ہوگی اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہیں، اس میں تکافل بھی فری پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت مناسب وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، لیکن آپ ضرور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کے فلائر وغیرہ، اس کے جو آفرنگ ڈاکومنٹ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اسلامک مارکیٹ انڈائسز کے حوالے سے اگین ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، تو میں بس ریٹرن کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ 2008 میں KMI 30 انڈیکس لانچ ہوا تھا۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک آل شیپ بھی اسلامک انڈیکس ہونا چاہیے، تو اس کو بھی لانچ کیا گیا۔ یہاں سے ہم KMI 30 کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ تقریباً 13 سال کا ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسکانسیپشن رہتا ہے کہ اسلامک وہ کہتے ہیں نا مسلمان ہونے کی ایک پرائز دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، مطلب ہمیں ایک شریعہ کمپلائنٹ پہ جانے تو کچھ سیکریفائس دینی پڑے گی، کچھ کمپرومائز کرنی پڑے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کا ریٹرن ہے یہ 14 سال کا، وہ 18% سالانہ رہا ہے، جبکہ KC 100 انڈیکس کا 17.1% سالانہ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کا بہت ابھی آپ کو صرف 1% کا فرق نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کیومولیٹو دیکھیں گے کہ اگر کسی آدمی نے 100 روپے انویسٹمنٹ کیے تھے KMI 30 میں تو وہ 518 روپے ہو چکے ہیں آج، اور اگر KC 100 میں کیا تھا 100 روپے تو 386 روپے ہے۔ تو یعنی کہ آپ تقریباً 140 روپے کا فرق ہے ایک انویسٹمنٹ، 100 روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر 140 روپے کا فرق ہے۔ اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے ریٹرن میں۔ تو جیسے جیسے یہ لمبا پیریڈ ہوتا جاتا ہے آپ کا ریٹرن بھی زیادہ گیپ آتا جاتا ہے اس میں۔ آل شیئر اسلامک انڈیکس کی میں نے بات کر لی، اس کے اوپر اچھا سوال آتا ہے کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے چونکہ پرنسپلی اٹس اے مسلم کنٹری ود مور دین 95-96% مسلم پاپولیشن، تو اس میں بہت اپرچونیٹی ہے اسلامک فنڈز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ ہے، اور ینگ پاپولیشن ہے تو ظاہر ہے کہ یہ، اور مڈل کلاس ہماری کافی بڑی ہے، تو یہ ایک اچھا وہیکل ہوتا ہے میوچل فنڈز، آپ وقتاً فوقتاً انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اور اس میں ایک سب سے اچھی بات ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کی تھی ابھی، کہ اوپن اینڈ فنڈ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نے 1 سال 2 سال یا 5 سال تک اپنی انویسٹمنٹ کو لاک کرنا ہے، بلکہ آپ جب چاہیں ایک دن کے نوٹس پہ آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ پاکستان میں جیسے آپ کی نالج میں ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 62 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں، جبکہ میوچل فنڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً شاید 5 لاکھ انویسٹرز ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آگے جو ہے، کیونکہ ظاہر پاپولیشن ہماری
220 मिलियन के करीब है। तो और दूसरी बात यह कि अब ये नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। ये मीज़ान ने पाकिस्तान का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। इस्लामिक रीट्स भी आ रहे हैं, इस्लामिक ESG ओरिएंटेड फंड भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। तो नई प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ना उसमें तेजी से इजाफा होता जा रहा है। बाकी इसके अलावा डिजिटल इंटीग्रेशन, म्यूचुअल फंड अवेयरनेस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके थ्रू जो है म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को काफ़ी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि जिनको करने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसा कि मैंने कहा कि एक मिक्स परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स का पता ही नहीं है। इसी वजह से जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो बहुत कम है। दूसरी बात ये कि लोग बड़ा डरते हैं कि भाई हम बैंक में, तो जाहिर है आपको पता है कि बैंक की हज़ारों ब्रांचें होती हैं, तो लोगों के लिए कंफर्ट फैक्टर होता है कि बैंक खड़ा हुआ है, इतने साल से खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड की चूँकि लिमिटेड ब्रांचेज होती हैं, लेकिन बहरहाल अलमीज़ान के हवाले से जैसे आप जानते हैं कि अलमीज़ान इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक की 800 से ज़्यादा, तकरीबन अब 900 के करीब ब्रांचें हैं। उन तमाम ब्रांचों में किसी भी ब्रांच से आप म्यूचुअल फंड, इस्लामिक फ्यूचर फंड ले सकते हैं, खासतौर पे अलमीज़ान म्यूचुअल फंड। दूसरी बात यह है कि आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में एक नेशनल बॉडी बनाई जाए इस्लामिक फाइनेंस और कैपिटल मार्केट के हवाले से। कैपिटल मार्केट के हवाले से जो लॉन्ग टर्म सेविंग का ट्रेंड हमारे मुल्क में कम है, इसकी एक वजह तो ये भी है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम रहती है, तो वो ज़्यादा सेव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप 5,000 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं और 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों रुपए जाके जमा कराने हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कॉन्सेप्ट समझाया पूल का, कि ये सारे शराकत का दार बन जाते हैं। जितने इन्वेस्टर हैं, चाहे 1,000 रुपये वाला है चाहे 100 करोड़ वाला है, वो सारे शराकत दार बराबर है। उनकी जो जो भी नफ़ा मिलेगा उनको बराबरी की बुनियाद में मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होगा तो वो भी बराबरी की बुनियाद पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसने 100 करोड़ लगाए उसको ज़्यादा नफ़ा मिलेगा और जिसने 1,000 रुपये लगाए उसको नफ़ा कम मिलेगा। और की इन्वेस्टमेंट की मुनासिबत से, उसकी प्रोपोर्शन से उसको बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है इस्लाम म्यूचुअल फंड्स का, और इसकी अवेयरनेस जो है ये ज़ाहिर है अभी लोगों को इतनी नहीं है, इसी वजह से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। एक और चीज़ जो करने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्डाइज शरिया कंप्लाइंस गाइडलाइंस होनी चाहिए इंडस्ट्री वाइड, ताकि लोगों के जहन में उसका कोई कंफ्यूजन ना आए और एक तसल्ली के साथ लोग जो है वो किसी भी इस्लामिक फंड में इन्वेस्ट कर सकें। अभी मैंने जिक्र किया था कि एक थोड़ा लिमिटेशन अभी है। कुछ अरसे पहले तक तो बीच में 2-3 साल का वक्त ऐसा गुजरा जब गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली बेस पे सुकूक इशू किए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया कोई नया सुकूक, डोमेस्टिक सुकूक लॉन्च नहीं हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो एक लिमिटेशन आ जाती है इस्लामिक मनी मार्केट फंड्स को और इस्लामिक इनकम फंड्स को कि वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप देखें कि माशाल्लाह से, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फोकस है लोगों का इस्लामिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन हमारे लिए कभी कभार एक चैलेंज इस तरह हो जाता है मनी मार्केट फंड में कि पैसा लेके उसको इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर बेसिस पे, एक रेगुलर बेसिस पे सुकूक का इशूएंस कंटिन्यू करें, और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द एक नया सुकूक इशू आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हल हो जाएगा। बाकी एक बहुत कैपिटल मार्केट के हवाले से हमारे यहाँ थोड़ा सा रिसर्च का फकदान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि IBSC और इस तरह के जो दूसरे 2 और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इस्लामिक फाइनेंस हैं, वो अपनी रिसर्च थोड़ी कैपिटल मार्केट के हवाले से, इस्लामिक प्रोडक्ट्स के हवाले से करेंगे, ताकि नए सॉल्यूशंस और नए प्रोडक्ट ला सकें। अगर हम जितने नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, मैंने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में, इस्लामिक बैंकिंग में बड़ी एवोल्यूशन हुई है। और जब मुझे याद पड़ता है जब मीज़ान बैंक 2002 में कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हुआ था, तो मीज़ान बैंक के पास बहुत कम प्रोडक्ट्स थी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक्स। लेकिन वक्तन फ़वक्तन शरिया बोर्ड की गाइडेंस में, और डॉक्टर इमरान उस्मानी जो शरिया वाइस चेयरमैन है शरिया बोर्ड के, उनकी गाइडेंस के हिसाब से बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स जो है ना वो मीज़ान बैंक ने लॉन्च की। तो इसी तरह से ज़रूरत है कि दुनिया में जो डिफरेंट तरह की म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं, पाकिस्तान में भी रिसर्च की जाए और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लोगों के लिए क्रिएट किए जाए। इसके साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करता हूं, क्योंकि अहमद साहब ने कहा था कि ज़रूर हम अपने जो हाज़रीन हैं उनको ज़रूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दें क्वेश्चंस के लिए। तो आई थिंक अहमद, बैक टू यू।
بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا کہ اس وقت ٹائپس آف میوچل فنڈز جو انڈسٹری میں ہیں، انڈسٹری کی پرفارمنس، اور ایک بڑی اچھی بات آپ کی پریزنٹیشن سے سامنے آئی کہ مختصر 19 سال کے عرصے میں اسلامک میوچل فنڈ انڈسٹری نے 40% مارکیٹ شیئر کیپچر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے کہ جو ریٹرنز ہیں شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ انڈسٹری میں، وہ کنوینشنل سے زیادہ ہیں اور بہتر ہیں۔ تو اگر ایک انویسٹر شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے یا کوئی بھی انویسٹر اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہے کہ اس کو شریعہ کمپلائنٹ ریٹرن بھی مل رہا ہے، اور اس کو مارکیٹ سے دوسرے یعنی کنوینشنل سے بہتر ریٹرن مل رہا ہے۔ اور تیسری بڑی اہم چیز جو اس وقت ہمارے جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اہم ہے کہ اس وقت جتنے بھی میوچل فنڈز، نئے میوچل فنڈز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آلموسٹ 80% شریعہ کمپلائنٹ اسپیس میں آ رہے ہیں۔ تو اٹ آلسو شوز کلیئرلی کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ایسیٹس کی، شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ایونیوز کی، وہ بہت ہائی ہے، اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا میوچل فنڈ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ اب کوئی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ میں تمام پارٹیسپینٹس کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے چیٹ باکس کے تھرو ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اپنے پینل کی طرف جائیں گے آپ کے سوالات کو لے کے، تاکہ آپ کے سوالات کا جواب مل سکے۔ پہلا سوال میں شعیب صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ یہ ایک مارجن فائنینسنگ کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ شیئر مرابحہ کی ایک پروڈکٹ NCCPL کے تحت کام کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس کو بتا سکیں۔ جی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کے پروڈکٹ کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، اور یہ پروڈکٹ جو ہے میرے خیال میں اس وقت کلوز ٹو لانچ ہے۔ آلدو لانچ تو ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس میں زیادہ ہمیں انٹرسٹ نظر نہیں آیا ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اویئرنیس کا فقدان ہے، اویئرنیس تھوڑی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک یہ ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشنز، اسلامک بینکس اور اسلامک میوچل فنڈس کا یہ رول ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو اس کا توجہ مبذول کروائیں، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بالکل صحیح کہا کہ جو کنونشنل سائٹ پہ جو پروڈکٹ ہے وہ ساری اسلامک سائٹ پہ بھی بینکنگ میں اویلیبل ہے۔ تو یہ مارجن فائنینسنگ کے حوالے سے بھی جو مرابع فائنینسنگ کی پروڈکٹ ہے، یہ بھی اس طرح کی بھی پروڈکٹس ہیں۔ جس طرح اتنے بڑے بڑے بینکس ہیں ماشاءاللہ سے، میزان بینک کا بہت بڑا سائز ہے انڈسٹری میں، تو اگر فائنینسنگ کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو یہ ساری ہمیں کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پارٹیسپینٹ نے پوچھا ہے کہ یہ جو شیئر انویسٹمنٹ کے شیئر مارکیٹ میں جب انویسٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے کرائٹیریا فرمایا کہ 33% تک اگر اس کا کنونشنل ڈیٹ ہے یا اس سے کم ہے تو اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے میرے خیال میں غلط فہمی یہ پیدا ہوئی، کیا 33% تک جائز ہے؟ تو obviously اس کی وضاحت کر دیں کہ 33% تو ایک اپر لمٹ ہے، اور جو ڈیزائر تو 0% کی ہے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو جب اصل میں جتنے بھی کمپنیوں کو جب ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر، اور یہ اس کے جب انڈیکس بنا رہے تھے تو اس وقت اسلامک بینکس اویلیبل نہیں تھے، اب یا بہت ہی کم تھے، تو زیادہ تر کمپنیوں نے اپنے فائنانسنگ لی ہوئی تھی مختلف بینکوں سے، جبکہ ان کا جو بحیثیت مجموعی ان کا کاروبار تھا وہ جائز تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آیا جس کمپنی کا بحیثیت مجموعی کاروبار جائز ہے لیکن اس نے کچھ پیسے قرض لیا ہوا ہے اور اس سے وہ کاروبار کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس صورت کے اندر یہ ایک تو تمام علماء کرام نے کہا کہ قرآن کریم کا ایک آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے سود کا کوئی معاملہ کیا ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور فلکم رؤوس اموالکم، تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، یا دوسری ہم فقہ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عقود قرض ہیں یا جو قرض کا جو بھی عقد ہوتا ہے اس کے اندر جو انٹرسٹ کی شرط ہوتی ہے، وہ شرط جو ہوتی ہے وہ حضر ہوتی ہے، اس کا وہ وائڈ ہوتی ہے، لیکن جو پیسے آپ نے قرض کے اوپر لیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس نے لیوریجنگ کی ہے
تو اس نے جو پیسے بوروئنگ کر کے اس نے سود پر لیے ہیں تو وہ پیسے استعمال کرنا اپنے کاروبار میں جائز ہے، اور وہ پیسے اگر اس نے استعمال کر لیے تو وہ کاروبار حرام نہیں ہوا، وہ کاروبار جائز رہا۔ اس کاروبار کے اندر جو اس کی وجہ سے کوئی پروڈکٹ ہوئی ہے، کوئی نفع ہوا ہے، تو اس کے اندر نفع کے اندر کوئی کسی قسم کی ناجائز نہیں ہوگا۔ البتہ اس نے سود جو پے کرنا ہے تو وہ اس کے لیے لازم نہیں ہے شرعاً کہ وہ سود ادا کرے۔ تو یہ اصل اصول ہے کہ آپ کے لیے جو آپ کا راس المال ہے وہ جائز ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اگر اس کا مین کاروبار جائز ہے، اس نے سودی قرضہ لیا ہے، تو اس نے کام تو غلط کیا لیکن اس کی وجہ سے کاروبار کے اوپر اثر نہیں آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ تم جو ہے جتنا مرضی ہے اس کو سودی قرضہ لو؟ تو اس کی ایک لمٹ طے کر دی گئی کہ نہیں، اس کو ہم بتدریج اس کو کم کریں گے، اور اس کو کم کر کے پہلے کسی زمانے میں یہ 40% تھا یا 42% تھا، پھر کم کر کے اب 37 پر لے کر آئے، تو انشاءاللہ اس کو اور بھی نیچے لے کر جائیں گے۔ تو لیوریجنگ کے لیے یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ڈپازٹ ہے اس کے اندر ہم نے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ ایک یہ شرط رکھی ہے کہ اگر کسی نے ایکسس لکویڈیٹی، جس کا باقاعدہ کاروبار تو اس سے جائز ہی ہے، لیکن ایکسس لکویڈیٹی اس کے پاس، ایکسس کیش ہے، کوئی زائد کیش ہے، وہ اگر کہیں انویسٹ کر رہا ہے شارٹ ٹرم، تو اس صورت کے اندر اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 33%، اور اینڈ اس کی جو انکم ہے اٹ شوڈ بی لیس دین 5%۔ تو اگر اس کے دونوں کرائٹیریا ایک ساتھ پائی جائیں، یعنی کہ 33% سے انویسٹمنٹ بھی کم ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی جو انکم ہے وہ 5%، یعنی ٹوٹل جو انکم ہے ٹو فرام دیز ریسورسز آف انٹرسٹ بیس ڈپازٹس، اس کی جو ہے وہ 5% سے کم ہونی چاہیے۔ تو اور وہ بھی جو آئے انکم اس کو پیوریفائی کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے چیریٹی میں، اس کو نہ لیا جائے، اس کو اپنے پی این ایل میں نہ لیا جائے، تو اس صورت کے اندر یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ شرائط کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جس طریقے سے تیزی کے ساتھ یہ کے وائی انڈیکس اور یہ انڈیکس وجود میں آئی ہیں، آہستہ آہستہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مزید شریعت کمپلائنٹ کر رہی ہیں۔ پہلے کمپنیوں کی تعداد کم تھی، اب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تو اب یہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہیں اس انڈیکسیشن کی وجہ سے، کہ تاکہ وہ اس اسلامک بینک کے ساتھ کام کریں، تاکہ وہ اس انڈیکس کا حصہ بن سکیں، بلکہ اس کو اور زیادہ بہتر کر سکیں۔ تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ مزید ہم آہستہ آہستہ کر کے ورکنگ کر کے اس کو بہتر کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک اور سوال اسی کانسیپٹ کے حوالے سے ہے کہ یہ جو کائبور استعمال کیا جاتا ہے، یہ بار بار سوال آتا ہے ہمارے سیمینارز میں، تو اس سے شرعاً اس کا کیا حکم ہے، اور تو اس پہ کیا آپ رائے دیں گے؟ میوچل فنڈ کے اندر تو کوئی کائبور کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا انہوں نے کہ کائبور جو ہے وہ بینک کے اندر جو لینڈنگ کے لیے، یا آپ اگر آپ فائنانسنگ کر رہے ہوں تو اس صورت کے اندر اس کو ایز اے بینچ مارک آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس فائنانسنگ کے اندر اس کو کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں۔ لیکن میوچل فنڈ کے اندر تو آپ نے نفع تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اسٹاک مارکیٹ کا نفع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سکوک کا نفع بھی ہے تو سکوک کا نفع جو بھی ہوگا وہ ریٹرن کی شکل میں ہوگا، یا اگر سکوک المضاربہ ہے تو اس کا نفع ہوگا، اس میں کوئی کائبور کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اس کی ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک بینکوں کے اندر کائبور کا استعمال ہے، اس کا سوال کا جواب کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ وہ خالی کی ایک وہ پیمانہ ہے ایک نفع کی تعین کرنے کا، تو وہ کوئی پیمانہ ہونے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انڈر لائن ٹرانزیکشن کیا ہے۔ آپ کی اگر انڈر لائن ٹرانزیکشن آپ کی جائز ہوتی ہے تو آپ پیمانہ جو اس کی قیمت کو متعین کرنے کا ہے اس کو آپ کوئی بھی ایسا استعمال کر لیں، لیکن کہ جو کہ ایک بے شک کنوینشنل ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کی شرعاً جو پیچھے ٹرانزیکشن ہے وہ جائز ہو۔ تو بینک چونکہ اسلامی بینکوں کے اندر مرابحہ یا اجارہ جو کیا جاتا ہے اس کے اندر جو پروفٹ طے کیا جاتا ہے، چونکہ اس کو مارکیٹ میں آپ نے رہنا ہوتا ہے اور آپ کو مارکیٹ ویلیو پہ کرنا ہے، تو اگر آپ مارکیٹ ویلیو سے اوپر ہی نیچے کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس مارکیٹ جو ہے چونکہ فائنینشیل مارکیٹ ہے، اور فائنینشیل مارکیٹ کی جو مارکیٹنگ جو اس کی پرائسنگ ہوتی ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے کسی بینچ مارک پر، کائبور پر، لائبور وغیرہ پر، تو لہٰذا بینک مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے۔
ہاں البتہ اگر کبھی اسلامی بینک ابھی تو 18-20% ہے پورے پاکستان میں، تو اگر کسی وقت 100% ہو جائیں یا میجورٹی میں آ جائیں تو اپنا کئی وہ اپنا ایک اسلامک بینچ مارک خود اپنا بنا لیں، تو وہ صورتحال ان شاء اللہ اللہ کی رات سے امید ہے کہ وہ بن جائے گی، اور اس پہ کچھ کام ہو بھی رہا ہے، لیکن بہرحال اس میں ہم سب لوگوں کو مل کر جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شعیب صاحب ایک سوال آپ کی طرف میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ سوال آ رہا ہے کہ بہت عرصے سے سنا جا رہا تھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شریعہ کمپلائنٹ یا کاؤنٹر آئے گا، اور اس کا SECP سے منظوری بھی ہو گئی تھی، تو کیا یہ ایک نئی ٹارگٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کا آنے کا، یا ڈیولپمنٹ سے فائدہ ہوگا انویسٹرز کو، میوچل فنڈز کو؟ جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے احمد آڈینس کا۔ دیکھیں یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک عام انویسٹر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر کمپنی کی اسکریننگ کرے اور اس کو چیک کرے، تو اس لحاظ سے ایک سہولت آلریڈی موجود ہے کہ جو KMI30 انڈیکس اور KMI آل شیئر کی جو انڈیکس ہیں ان کے جو کمپوننٹس ہیں یا جو کمپنیز کوالیفائی کرتی ہیں وہ باقاعدہ سے اسٹاک ایکسچینج اور میزان اور المیزان سب اپنی ویب سائٹ پر پرووائڈ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انویسٹرز کو، تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک سیپریٹ کاؤنٹر آ جائے گا تو اس سے میرے خیال میں اور بھی سہولت ہو جائے گی، اور اس میں ابھی یہ میرا خیال ہے اوبیسلی تھوڑا PSX میں نیا ٹریڈنگ سافٹ ویئر وغیرہ لانچ ہونے والا ہے جو ابھی انہوں نے ایکوائر کیا ہے، تو ہو سکتا ہے امید کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی لانچ کیا جائے گا۔ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کاؤنٹرز کی بات ہو رہی ہے، ایک جیم کاؤنٹر کی بات ہو رہی ہے، ایک اسلامک کاؤنٹر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھا ہوگا کہ لوگوں کے لیے ڈفرینسیشن کرنا اور بڑا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ اچھا اس حوالے سے میں بتا دوں کہ کچھ بروکرز نے بڑا اچھا اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ، اسپیشلی جیسے آج کل تو کافی انویسٹمنٹ اسلامک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو بھی ہو رہی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ بھی پھر وہ جا کے ان کے جو کاؤنٹرز کنیکٹ کیے ہیں بروکرز نے، وہ اسلامک فنڈز کے لیے اسلامک مطلب جو کمپلائنٹ KMI30 انڈیکس کے اسٹاکس ہیں یا KMI آل شیئر کے ہیں، وہاں وہ جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنا اچھا انفراسٹرکچر ہوگا ڈیولپ ہوگا اس کی ویزیبلٹی اتنی اچھی ہوگی۔ آج سے 10 سال پہلے جب KMI30 انڈیکس آیا تھا اس کی ویزیبلٹی بالکل نہیں تھی، ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کمپنیز کہ کوئی توجہ نہیں تھی اس طرف کہ وہ ان کی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ کہلاتی ہے یا نہیں کہلاتی، لیکن جیسے جیسے اسلامک فنڈز کا اور اسلامک بینکنگ کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلامک نمبر آف انویسٹرز اسلامک پروڈکٹس کے انکریز ہو رہے ہیں، تو ہر کمپنی ابھی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کا جو شریعہ کی جو گائیڈ لائنز ہے یا انڈیکس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کرے تاکہ اس کا نام KMI30 انڈیکس میں اور KMI آل شیئر میں انڈیکس میں آ جائے، اور اگر کسی کرائیٹیریا کی وجہ سے اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ بڑا ناراض ہوتی ہے کمپنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی پوٹینشیل مارکیٹ ہے جو وہ اس کو لوز کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آئی آنسرڈ دی کوسچن۔ جی بہت شکریہ۔ جیب صاحب ایک اور سوال آپ سے ہی ہے کہ جی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے اسلامک بینکوں کی شریعہ کمپلائنس جو اسلامک بینک ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ بینک کا شریعہ گورننس فریم ورک ہے یا شریعہ آڈٹ ہوتا ہے ان کا، تو جو جی اسلامک میوچل فنڈز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ چیکنگ ہوتی ہے اور پراپر ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے؟ جی جہاں تک اسلامک فنڈ کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ان کا ایک بھی شریعہ گورننس کا ایک پورا پروسیس موجود ہے، ایک وہ شریعہ ایڈوائزر کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کی اپروول بھی SECP سے لی جاتی ہے، اور وہ شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ نہ صرف ان کے جو بھی ان کی پوری پروسیسنگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شارٹ سیلنگ الاؤڈ نہیں ہے، مارجن فائنینسنگ الاؤڈ نہیں ہے، ڈیریویٹیوز نہیں الاؤڈ ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو شریعہ ایڈوائزر ایک تو نہ صرف اس کے اوپر گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے میوچل فنڈ کو، بلکہ اس کی مانیٹرنگ کے بعد سال کے اینڈ پہ اس کا آڈٹ بھی کیا جاتا ہے اور ایک شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے، اور یہ جو اسلامک فنڈز جو ہوتے ہیں یہ اپنے اینول اکاؤنٹ کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ اپنے سارے انویسٹرز کو بھیجتے بھی ہیں کہ جو فنڈ تھا اس نے شریعہ کی جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فالو کیا۔ بہت شکریہ۔ یہاں میں بتانا چلوں کہ SECP جیسے اسٹیٹ بینک اسلامی بینکوں کو مانیٹر کرتا ہے، SECP جو ہے وہ اسلامک میوچل فنڈز کے لیے ریگولیٹر ہے، اور اس کا ایک کمپریہنسو گورننس فریم ورک ہے، جیسا شعیب صاحب نے بتایا کہ
प्रॉपर इनकी मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग की जाती है और शरिया ऑडिट भी होता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई इस्लाह की चीज़ सामने आती है तो उसको फ़ौरन से रेक्टिफाई किया जाता है। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, आपसे मैं पूछूंगा, हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि ये जो कैपिटल गेन होता है, क्या इसको भी प्योरीफाई करना होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन भी होता है और इनकम भी आती है। और दूसरा उनका ये सवाल है मुख्तलिफ रेशोज़ के हवाले से, कि ये जो 33% का या 37% का एक रेशो है, कि एक या 5% का जो रेशो है, ये शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी या ये जो उसूल है, ये कहाँ से इसको ड्राइव किया गया है उलमा ने? जी, पहला जो सवाल है कैपिटल गेन के बारे में, तो उसको प्योरीफाई नहीं करना होता, क्योंकि असल मकसद ये है कि जो इंटरेस्ट का जो नफा हुआ है उसको आप प्योरीफाई करें। जो कैपिटल गेन होता है वो बुनियादी तौर पे वो उसके अवामिल दूसरे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट शेयर उसकी प्राइस बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपको नफा हो जाता है। तो वो नफा जो है वो नाजायज नहीं होता, कैपिटल गेन का नफा जो होता है वो नाजायज नहीं होता, लिहाजा उसको प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि रेशोज कहाँ से लिए गए, तो ये एक बुनियादी तौर पर एक हदीस से लिए गए, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि विरासत के बारे में है कि इंसान जो है वो अगर किसी को वसीयत करे तो तिहाई से ज्यादा ना करे, क्योंकि एक तिहाई जो होती है वो बहुत ज्यादा है और वो काफी है। तो इसका मतलब ये समझा गया कि जो 1/3 होती है, सुलुस यानी जिसको कहते हैं 33%, ये एक क्वाइट सफिशिएंट चीज है। इससे ज्यादा जो है वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको एक नजीर बनाकर के शरीयत में कहा गया कि असुलुस कसीर, यानी कि 1/3 जो है वो इज क्वाइट सफिशिएंट। तो इसलिए और क्वाइट इनफ, तो ये इसको इसकी वजह से हमने जो क्राइटेरिया में 33% रखा है। जो जहां तक सूरत उस लेवरेजिंग के अंदर 33 से ऊपर 37 तक हम लेके गए हैं उसको, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि उसके अंदर जो बुनियादी तौर पर जो रासुल माल होता है, चाहे वो 37% हो, तो वो रासुल माल जो होता है वो वैलिड होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इस्तेमाल की इजाजत होती है, उससे बिजनेस को उस पैसे से कोई नुकसान नहीं होता। आपको अलबत्ता उसके ऊपर जो सूद देना होता है, तो वो सूद देने वाली शर्त जो है वो नाजायज होती है। लिहाजा इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम इसको 33 पे लेके जाते तो उस वक्त, और अब इसको हम मजीद इसको रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, अगर हम उस वक्त 33 पे लेके जाते तो बहुत सारी कंपनियां जो लिक्विड कंपनी थी वो आउट होके जो इस्लामिक इंडेक्स था वो बहुत ही नीचे आ रहा था, और जिसकी वजह और शरन इसकी एक गुंजाइश मौजूद थी। लिहाजा तमाम फुकाहे किराम ने इस पर गौर व फिक्र करके जो है ये फैसला किया। लिहाजा बहरहाल ये अब मुस्तकिल ये अमल जारी है और इस पर देख रहे हैं, रिव्यू किया जा रहा है कि कब इसको हम बेहतर से बेहतर कर सके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और सवाल, ये शेब साहब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये मेरे ख्याल में एक सवाल है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी और जो म्यूचुअल फंड है वो उसमें फ़र्क समझना चाह रहे हैं कि ये एक ऑब्वियसली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। दूसरा उनका एक और सवाल है कि आप इस वक्त यानी मुस्तकबिल में अब क्या नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं एसेट मैनेजमेंट के हवाले से? कोई नए तरह के म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं? कोई नई इनोवेशन इसमें नजर आती है आपको? जी जी, सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जैसा जैसा कि डॉक्टर इमरान साहब ने पहले बताया था कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक पूल होता है और उस पूल में हिस्सेदार होते हैं और वो हिस्सेदार अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ना वो एक मैनेजर है, तो मैनेजर हिस्सेदार नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ उस हद तक वो हिस्सेदार हो सकता है जितना वो मैनेजर खुद भी इन्वेस्ट करे। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे मैंने अभी कहा, कि एक मैनेजर है और जो फंड है वो पूल है, और पूल में जो शराकत दारी है वो सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने उस पूल में पैसे डाले हैं या म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं। एसेट मैनेजर अपना एक फी लेता है और उसलिए वो सेपरेट एंटिटी होती है, एक लिमिटेड कंपनी होती है वो। और म्यूचुअल फंड जो है उसका स्ट्रक्चर ट्रस्ट पे होता है। ये एक ट्रस्ट होता है जिसमें सबके राइट प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। जैसे अलमीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है, अब वो एक कंपनी है लेकिन उसने बहुत सारे पूल क्रिएट किए हुए हैं या बहुत सारे फंड्स क्रिएट किए हुए हैं, और उस वक्त तकरीबन 16 फंड्स हैं
اور کئی اس سے زیادہ پلانز ہیں، ہر فنڈ کے اندر ڈفرینٹ پلان بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ شراکت داری کے حساب سے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ان کی شرکت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور وہ نفع نقصان ہوتا ہے وہ انویسٹر کے کھاتے میں جاتا ہے. دوسرا جو پارٹ تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ کیا نئی اپرچونیٹی نظر آ رہی ہیں. تو اس میں ایک تو نئی نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ای ٹی ایف جو ہے وہ لانچ ہوا ہے پاکستان میں، ابھی تک صرف ایک ہی ای ٹی ایف لانچ ہوا ہے. اور یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ 2003 میں جب ہم نے میزان اسلامک فنڈ لانچ کیا تھا تو اس وقت بھی غالباً 1 یا 2 فنڈ ہی تھے. یہ بہت چھوٹی انڈسٹری تھی، لیکن جو آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں اسلامک فنڈ کی پچھلے 18-19 سالوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک ای ٹی ایف کی مارکیٹ بھی بہت تیزی سے انشاءاللہ گرو کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اپ کمنگ ایسٹ کلاس ہے پاکستان میں، اور گورنمنٹ نے بہت کنسیشن دی ہیں. تو ریٹس بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت صرف ایک ہی ریٹ موجود ہے، اور اس طرح سے اب اسلامک ریٹس کے بہت سارے لوگ پلان کر رہے ہیں، اور بہت سارے ریٹس یہ لانچ ہوں گے جہاں پہ لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ فنڈ کے حوالے سے جو ایک ڈفرینٹ بریڈ آف فنڈ گلوبلی چل رہی ہے وہ ای ایس جی فنڈ کہلاتا ہے، انوائرمنٹل سوشل اینڈ گورننس کنسیڈریشن والے جو فنڈ ہوتے ہیں. اور یہ ای ایس ڈی جو ہے وہ اسلامک فائنانس اور اسلامک فنڈ سے بہت ہی مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں انوائرمنٹ، سوشل پروٹیکشن اور گورننس کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ای ایس ڈی فنڈس کی. تو یہ ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایسے فنڈ جو یہ ای ایس ڈی کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں، یا پھر پرنسپلز آف رسپانسبل انویسٹمنٹ کہتے ہیں پی آر آئی، ان پرنسپلز کو سبسکرائب کرتے ہیں. تو ابھی تک پاکستان میں ای ایس ڈی فنڈ نہیں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ ای ایس ڈی فنڈ بھی لانچ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے پاکستان میں اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، نئی طرح کے فنڈز آئیں گے، اور ایز آئی سیڈ اسکائی از دا لمٹ، اپرچونیٹی بہت ہے. آپ کی نالج میں شاید ہوگا کہ جو بینکنگ ڈپازٹس ہیں اوور آل پاکستان میں وہ تقریباً 19 ٹریلین ہے، 19 ٹریلین روپیز، جبکہ جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے وہ 1 ٹریلین ہے. یعنی کہ تقریباً بینکنگ کے سائز کا صرف 5% سے بھی کم ہے، بلکہ تقریباً 5% اب ہو گئی ہے میوچل فنڈ انڈسٹری. اچھا، جو دنیا کی زیادہ ڈیولپ مارکیٹ ہیں، اور ہم بہت ہی ایسٹ پہ چلے جائیں تو آسٹریلیا ہے، اور ویسٹرن سائڈ پہ چلے جائیں تو یو ایس اے ہے. ان دونوں مارکیٹس میں جو میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز ہے وہ بینکنگ ڈپازٹ کے سائز سے زیادہ بڑا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت چھوٹی نیسنٹ انڈسٹری ہے میوچل فنڈس، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی انشاءاللہ ہم آگے گروتھ دیکھیں گے. شکریہ. بہت شکریہ شعیب صاحب. ایک اور سوال ایک ہمارے پارٹیسپینٹ نے کیا ہے کہ اب بہت سارے میوچل فنڈ، آپ نے کہا کہ 16 میوچل فنڈ یعنی المیزان کے ہیں، تو کئی دفعہ انویسٹرز کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا میرے لیے صحیح ہے اور کون سا میرے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ جی، اس کے لیے ہم نے دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جو بھی صاحب نے کیا ہے سوال، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں اس کو آپ سمجھیں اور اپنی انویسٹمنٹ اس کے حساب سے کریں. جیسے اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سمپل مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے درد کہاں ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. اگر آپ نے صحیح مسئلہ بتایا تو وہ انشاءاللہ آپ کو دوائی بھی اس کے حساب سے صحیح دے گا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بس میں بیمار ہوں کوئی دوائی دے دیں، تو وہ کوئی بھی دوائی دے دے گا. یا ایسا اگر آپ فارمیسی چلے گئے اور کوئی بھی دوائی اٹھا کے کھا لی تو علاج کے بجائے اور بیماری بڑھ سکتی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا انویسٹمنٹ آبجیکٹو ہے، وہ کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ انفلیشن کو بیٹ کرے؟ کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنے مہینے کا جو کچن کا خرچہ ہے اس کو چلا سکے؟ کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے سیو کر رہا ہے؟ کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ حج پہ جانے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے؟ کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ اور پھر ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پھر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے یہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ 2 بنیادی سوال ہوتے ہیں اور جس کا جواب چاہیے ہوتا ہے پہلے کسی بھی انویسٹمنٹ سولوشن کو سجیسٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے انویسٹمنٹ ایڈوائزرز ہیں، اور ماشاءاللہ سے پورے ملک میں میزان بینک کے تھرو اور المیزان انویسٹمنٹ کی برانچز کے تھرو ہمارے انویسٹمنٹ ایڈوائزرز موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں، اور ان سے آپ رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو، وہ آپ کے پاس اپروچ کریں گے آپ کو. آپ ان کو صرف ہمارے ایس ایم ایس پہ بھیج دیں ہمارا اپنا نمبر، تو میں نے سلائڈ شیئر بھی کی تھی اس میں. تو یہ ہوگا کہ وہ آپ سے پھر پوری اپنی تفصیل سے آپ کی انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد ڈفرینٹ جو بھی آپ کے لیے مناسب پروڈکٹ ہوتی ہے آپ کو ہر پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اپنی ایک ایڈوائس دے دیتے ہیں
کہ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو ہے، اس کے حساب سے سب سے سوٹیبل پروڈکٹ کیا ہے. تو یہ بنیادی خلاصہ ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ جس طرح شیئر میں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح سے جب آپ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میوچل فنڈ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو کیا ہے. اور جو آپ کی جس پروڈکٹ کا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو آپ کی انویسٹمنٹ آبجیکٹیو سے میچ ہو، آپ کو اس فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ شعیب صاحب. اور یہ بہت اہم آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہر میوچل فنڈ کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہے، اور انویسٹر کو چاہیے کہ پہلے وہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے ڈسکس کرے کہ میں کس مقصد کے لیے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے جو مناسبت سے میوچل فنڈ ہے اس میں وہ انویسٹ کرے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر سکے. ایک اور سوال ہمارے پاس وقت بس اختتام پہ ہے، بس وہاں ایک یا دو سوال ہمارے پاس وقت بچا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہوں کہ یہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شیئر نان کمپلائنٹ ہو جاتا ہے تو میوچل فنڈ اس کا کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا مہلت دی جاتی ہے یا کس طرح سے اس کو وہ ڈس انویسٹ کرتا ہے؟ اور ایک سوال جو شاید آپ نے پہلے بھی بتایا وہ دوبارہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے کہ جو آپ نے یہ شرط بتائی کہ شیئر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس کے لیکوڈ اثاثوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کی جو شرعی لاجک ہے وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تھا کہ اگر کوئی شیئر نان کمپلائنٹ ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو؟ اگر کوئی شیئر جو ہے وہ کوالیفائی نہ کرے، اچانک پتہ چلا کہ جو اس کے جو فائنینشیل ریشوز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، تو اور وہ اسکریننگ کرائٹیریا کے حساب سے اس کو اب کمپلائی نہیں کر رہا، تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اس کو فوری طور پہ ڈائیویسٹ کر دیا جائے اور اس کو پیسے وہاں سے نکال لیے جائیں، اور پیسے اس کو شیئر کو فوری طور پہ اس کو نکال دیا جائے. لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر اس کو بیچنے میں فوری طور پہ لاس ہے، یعنی کہ اگر مارکیٹ بہت نیچے آ گئی ہے اور لاس ہو گیا، لاس ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو ایک گریس پیریڈ دیتے ہیں جو میکسیمم جو ہے وہ 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے ایز پر دی ڈائریکشن آف دی شریعہ سپروائزری بورڈ. تو وہ اس کی حالات کو دیکھتے ہوئے اور شیئر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے حساب سے وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کتنے دن کی ہم مہلت دے سکتے ہیں. وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرق زیادہ ہے کم ہے اور آگے کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ پوری ہم رپورٹ لیتے ہیں باقاعدہ، ان کو کمپنی کو لیٹر لکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا آگے آپ کے کیا پلان ہے، یہ سب چیزیں معلوم کر کے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم نے لیکوڈ ٹو لیکوڈ ریشیو کے اندر یہ بیان کیا کہ اگر اس کی شیئر پرائز جو ہے اس کے لیکوڈ شیئر سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ایسی چیز جیسے 100 روپیہ ہے، تو اگر 100 روپے کا 100 روپے کے ساتھ بیچا جائے تو پھر آپ 100 روپے کا آپ 100 روپے کو 100 روپے کے عوض ہی لے سکتے ہیں، لیکن 110 یا 101 نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ربا کی قسم ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں، وہ لازم آ جاتا ہے. لیکن اگر ایک طرف 100 روپیہ ہے اور دوسری طرف 100 روپے کے ساتھ کوئی ایک اور چیز بھی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک انگوٹھی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے سونا ہے تو سونے کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی انگوٹھی یا کوئی پتھر ہے، کوئی اس کی کوئی اور چیز بھی ساتھ اس کا لگی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر اصول فقہ کا اصول یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرف خالص سونا ہے، جس طرف خالص کیش ہے، تو اس کی جو پرائس تھوڑی زیادہ ہو تاکہ جو لکوڈ ہے وہ لکوڈ کے مقابلے میں ہو جائے، اور جو غیر لکوڈ والا حصہ ہے وہ ایک جو دوسری طرف جو لکوڈ ہے اس کے مقابلے میں آ جائے، تاکہ جو ہے یہ ٹرانزیکشن جائز ہو جائے. اس کو فقہاء کرام نے اس کا باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو باقاعدہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو ربا الفضل کا، وہ ہے ٹیکنیکل موضوع ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو بہت جلدی اتنا آسانی سے سمجھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ربا الفضل کا بہت تفصیلی احکامات ہیں، اور تو اس کی وجہ سے یہ اصول رکھا گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ہمارا جو سیشن کا مقررہ وقت تھا وہ بھی اختتام کو پہنچا. بڑا ایک یہ میں سمجھتا ہوں بہت انفارمیٹیو سیشن رہا. میں ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب کا شکر گزار ہوں، میں محمد شعیب صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے
पार्टिसिपेंट्स को अपनी नॉलेज से आगाह किया, अपनी बहुत कीमती बातें शेयर की, और बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में थे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से, शरिया कंप्लाइंट इंडस्ट्री के हवाले से वो एड्रेस हुए। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और एक बहुत अहम मौजू है, बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपने ये सीखा। और इसी तरह IBA सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को आवाम की आगाही के लिए प्रेजेंट करें और इस तरह के डिस्कशंस हों ताकि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट को शरिया कंप्लाइंट बना सकें और जो इंटरेस्ट के खात्मे का जो मिशन है वो चलता रहे। तो इसी शुक्रिया के साथ और कि तमाम अपने पैनल का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं इसी दुआ के साथ इस सेशन को क्लोज करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस एफर्ट को कबूल करे और जो आज बातें कही गई हैं, जो हमने डिस्कशन किए हैं, इसको फ़ायदेमंद हो हमारे लिए और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी ट्रांजेक्शन को शरिया कंप्लाइंट तरीके से कर सकें। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।